علیکم، میں ماہر نفسیات عبدالقادر ہوں۔ ناظرین، ہم کسی کے لیے آسماں تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم کسی کے لیے اس کی آس یا اس کا مان ضرور بن سکتے ہیں۔ کسی کی آس اور کسی کا مان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک بہترین اور ایک خوبصورت انسان ہو، ایک اچھے انسان ہو۔ ایک اچھا اور خوبصورت انسان کون ہوتا ہے؟ جو بہترین عادات کا مالک ہو۔ بہترین عادات و اطوار کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ کا طرز زندگی اچھا ہو۔ اچھا طرز زندگی کون سا ہوتا ہے؟ جس کا نظام الاوقات اچھا ہو، جس میں آپ کا نظم و ضبط بہت اچھا ہو۔ تو اچھا نظم و ضبط اور نظام الاوقات کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ جب آپ صحت مند ہوں۔ اچھی صحت کہاں سے آئے گی؟ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ تو جب آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کسی دوسرے کا بھی خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ تو جب آپ کسی دوسرے کا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر آپ کسی کو سہارا دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور جب آپ کسی کو سہارا دینے کے قابل نہیں ہیں تو پھر معاشرے میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو سہارا دینے کے قابل ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صحت مند بھی ہیں، آپ اپنا خیال بھی رکھ رہے ہیں، آپ کا نظام الاوقات بھی صحیح ہے، درست ہے، آپ کا طرز زندگی بھی کہیں نہ کہیں درست ہے، اور آپ ایک بہترین، اہم اور معاشرے کا ایک بہترین اور ضروری فرد ہیں۔ آج کا میرا مختص موضوع جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا ہے، سیلف کیئر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں، جو سیلف کیئر سے اویئر نہیں ہیں، یا اگر وہ اویئر بھی ہیں تو اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے۔ کچھ لوگ رکھنا ہی نہیں چاہتے اپنا خیال، اور کچھ لوگ رکھ نہیں پاتے ہیں۔ اور جو اپنا خیال رکھ لیتا ہے وہ دوسروں کا خیال رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جو دوسروں کا خیال رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کو سوچ کر، اس کو محسوس کر کے، اس کو یاد کر کے، اس کو اپنے پاس لا کر، اپنا مسئلہ اس کے پاس لے جا کر لوگ زندہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ خوشی کی امید اور زندگی کی امید کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو اپنی وجہ سے خوش دیکھ کر، کامیاب دیکھ کر آپ کی صحت بہتر ہونے لگ جاتی ہے، آپ کے اندر کے انسان کو خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی روح کو تسکین ملنا شروع ہو جاتی ہے، آپ ڈپریشن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی کمزوریاں آپ کی طاقت میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اپنے ہونے کا احساس جب کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور جب کسی کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا مقصد حیات نظر آنے لگ جاتا ہے، اور جب کسی کو اپنا مقصد حیات نظر آنے لگ جاتا ہے تو وہ اس کو کامیابی کے پہلے زینے پر لے جاتا ہے، اور جب وہ کسی کو کامیابی کا زینہ مل جاتا ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی مرنے سے پہلے کامیاب نہیں ہو۔ تو میرے ہاں کامیابی کو دیکھنے کا ایک فارمولہ، ایک نظریہ، ایک اینگل، ایک زاویہ ایسا ہے۔ یہ بھی کامیابی ہے، ایسے بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان اچھی، بہتر، پرسکون زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہے، چاہے وہ آپ کے مالی تعاون کی وجہ سے ہے، چاہے وہ آپ کے نظریاتی تعاون کی وجہ سے ہے، چاہے مشکلوں میں حل کرنے اور مشکلوں کے اندر ساتھ دینے کے حوالے سے ہے، بس ایک انسان، آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان اچھی اور بہتر زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ تو آپ کیسے کامیاب ہوئے؟ اس کو سہارا دے کر۔ تو میں نے کہا کہ آپ سہارا نہیں دے سکتے جب آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، جب آپ اپنی صحت پہ توجہ نہیں دیں گے۔ وہ جسمانی صحت بھی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی صحت بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا جو مختص موضوع ہے وہ ہے سیلف کیئر، اپنا خیال رکھنا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اور آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے معاشرے کے اندر افراد ایسے ہیں جو چیزوں کو سکپ کرتے ہیں، چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں، آپ، ہم سب
कहीं न कहीं प्रायोरिटी को, तरजीह को देखते हुए चीज़ों को क्लासिफ़ाई करते हैं, कुछ को पहले ले आते हैं, कुछ पहली चीज़ों को बाद में ले जाते हैं और यूँ करके हम अपने हर रोज़ की सेटिंग करते हैं, हर महीने की, हर हफ़्ते की प्लानिंग करते हैं और इस तरीके से एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि सेल्फ केयर ये वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जो स्किप नहीं की जा सकती, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान है कि इसको स्किप किया जाए। हम किसी को देखते हैं, वो बेहाल है, बदहाल है, हम उसके हाल को बेहतर करने की कोशिश करने लग जाते हैं अगर हम एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन नफ्सियात के मुताबिक फिर हम अपने ऊपर काम कम कर रहे हैं। उस दिन हमने अपना ख़्याल नहीं रखा है। तो ये मेरे मुताबिक ये इंतहाई आसान है कि आप जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को बेहतर करने के लिए चीज़ों की तरजीहात को बदलते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आप अपना ख़्याल रखना छोड़ते हैं। जो कि इंसानी सेहत के लिए, ज़हनी, जिस्मानी और इमोशनल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है और ये तकलीफ़ हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद नज़र आती है और बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई दूसरी खुशी भी बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि उस खुशी के अंदर हम ये भूल रहे होते हैं और हमें कभी महसूस भी नहीं होता कि हम कहीं न कहीं, किसी न किसी एरिया के अंदर, अपने लाइफ़ के किसी न किसी हिस्से के अंदर सेल्फ केयर को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं और बाज़ औक़ात जब हम एसोसिएट हो जाते हैं, तो हम अपना ख्याल रखने की जो अपनी सलाहियत है, वो भी लोगों को दे देते हैं कि आएँ जी आप मेरा ख्याल रखें और फिर आप मुँह की भी खाते हैं और अगर इंसान अच्छा मिल जाता है, तो वो आपका ख्याल रखने लग जाता है, लेकिन वो जब आपका ख्याल रखने लग जाता है, तो वो आपका मतलूबा इंसान एक्चुअली अपना ख्याल नहीं रख रहा होता और वो हिस्सा भी आपको दे देता है। और ऐसे में ऐसा इंसान जो अपना ख़्याल नहीं रख रहा, जो दूसरों को कह रहा है कि वो केयर में, प्यार में उसका ख़्याल रखें, वो इस काबिल तो नहीं है कि वो उनका भी ख़्याल रख सके और वो अपने हिस्से का ख़्याल आपको दे रहे हैं। वो अपने हिस्से की सेल्फ केयर जो थी उनकी, वो अब सेल्फ नहीं रही है, वो आपको दे रहे हैं, तो वो अपनी छोड़ रहे हैं और आप इस काबिल नहीं हैं कि आप बदले में उनको भी दें। तो यहाँ पे फिर बहुत बड़े-बड़े मसाइल पैदा होते हैं और एक वक़्त आता है कि वो जो आप इस काबिल नहीं थे कि आप अपनी सेल्फ केयर कर सकें, उसका ख़्याल रख सकें, अब उसको भी आपने इस काबिल नहीं छोड़ा है कि जो ज जहाँ से आपने डिमांड की थी और फिर आपको मिल रही थी, एक दिन आता है कि इमोशनली, ज़हनी या जिस्मानी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। शायद इसीलिए अब बैनुल-अक़वामी इदारा सेहत को ये कहना पड़ा कि दुनिया में मौजूद हर 7वें आदमी को नफ़्सियाती मदद की ज़रूरत है। मुझे इससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन मुझे इसके अल्फ़ाज़ से इख्तिलाफ़ है। अल्फ़ाज़ ये होने चाहिए थे कि दुनिया में मौजूद हर 7वें आदमी को नफ़्सियाती मदद के साथ-साथ केयर की भी ज़रूरत है। अब बहुत सारे माहिरीन नफ़्सियाती मदद में केयर को शामिल करते हैं, जबकि नफ़्सियाती मदद तो कई किस्म की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर नफ़्सियाती मदद में केयर शामिल हो। तो एक्चुअली केयरलेस हो जाने की वज़ह से आज का इंसान बहुत ज़्यादा मशीनों के अंदर वक़्त के उल्टे और गलत इस्तेमाल की वज़ह से, टूल्स के गलत इस्तेमाल की वज़ह से, निज़ामुल औक़ात को ख़राब कर देने की वज़ह से बहुत सारी चीज़ों से दूर हो गया है और उसमें सबसे पहले बहुत आसानी से वो सेल्फ केयर से दूर हुआ है। आज का मुख़्तस टॉपिक जो है वो सेल्फ केयर है कि बहुत सारे लोग अपना ख़्याल नहीं रखते हैं, बहुत सारे रखना नहीं चाहते हैं और जो रखना चाहते हैं वो रख नहीं पाते हैं। अपना ज़ाती ख़्याल रखना, देखभाल करने के हवाले से 900 लोगों पर एक सर्वे किया गया। उनके रुझानात को देखा गया कि ज़्यादातर लोग सेल्फ केयर को लेकर क्या करते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, अपने लिए अहम किसको समझते हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि लोगों ने अपने लिए क्या बेहतर समझा, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपको जितने भी तरीके, जितने ऑप्शंस पेश करूँगा, वो आप में से हर शख़्स के लिए एक जैसी अहमियत के हामिल नहीं हो सकते। ताहम उसके बाद आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। आपकी अपनी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं।
لوگوں کی اکثریت اپنی دیکھ بھال کو اہم سمجھتی ہے۔ یعنی اس سروے کے اندر جو 900 لوگ تھے، ان 900 لوگوں میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس سروے میں جو 47% جواب دہندگان تھے، انہوں نے اس کو بہت اہم قرار دیا ہے، اور دیگر جو 32.4% تھے، انہوں نے کہا کہ خود کی جو دیکھ بھال ہے وہ انتہائی اہم ہے، لیکن ان کی ترجیحات مختلف تھیں، اقسام مختلف تھیں۔ جبکہ جو 53% تھے، انہوں نے جسمانی تندرستی کو ترجیح دی، اور 32.8% ایسے تھے جنہوں نے جذباتی تندرستی کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ جسمانی صحت کا بڑا کھلے عام خیال رکھا جاتا رہا، لیکن ذہنی صحت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس کو ہم نے اہم ہی نہیں سمجھا، تو کبھی شرم آڑے آ گئی۔ ذہنی صحت کے ماہرین کی مناسب تعداد بھی ایک مسئلہ تھا، اور خود بھی آدمی نے تدبیر نہیں کی، کوئی تدبیر اختیار نہیں کی۔ اور حالت یہ ہے کہ اب جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ بین الاقوامی ادارہ صحت نے انتہائی خطرے کی گھنٹی بجا دی، انتہائی خطرناک تجزیہ پیش کیا ہے کہ دنیا میں اس وقت ہر 7ویں آدمی کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر میرے بتائے گئے طریقوں سے آپ توجہ دیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، تو آپ کو نفسیاتی مدد کی جو ضرورت ہے وہ کم سے کم پیش آئے گی، اور آپ کا ہر دن، آپ کا ہر سورج کل سے بہتر، ایک بہترین انسان کے طور پر آپ کو دیکھے گا۔ سیلف کیئر کو 6 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: جسمانی دیکھ بھال، نفسیاتی دیکھ بھال، جذباتی دیکھ بھال، روحانی دیکھ بھال، معاشرتی دیکھ بھال، اور پیشہ ورانہ دیکھ بھال۔ فزیکل سیلف کیئر، سائیکولوجیکل سیلف کیئر، ایموشنل سیلف کیئر، اسپرچول سیلف کیئر، سوشل سیلف کیئر، اور پروفیشنل سیلف کیئر۔ اپنی ضروریات و خواہشات کے مطابق ہر زمرے میں سے ہر روز کچھ نہ کچھ سرگرمیوں کے احاطہ آپ کو ضرور کرنا ہوگا۔ فٹ رہنے یا فٹ ہونے، تندرست بننے یا تندرست رہنے میں مدد کریں گی یہ چیزیں آپ کو، اور اپنے جسم کی دیکھ بھال کرنے سے آپ دائمی بیماریوں سے بچ پائیں گے، ان میں مبتلا ہونے کے خطرے کو کم سے کم کریں گے، اور آنے والے کئی دنوں تک صحت مند اور فعال جسم رکھنے کے امکانات میں اضافہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ باقاعدہ اور صحت مند کھانا کھائیں گے، ذاتی حفظان صحت کے اصولوں کو اور صحت کو برقرار رکھیں گے، روزانہ ورزش کریں گے، اور تفریحی جسمانی سرگرمیوں میں مشغول ہوں گے، جو کہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، مثلا تیراکی ہے، چہل قدمی ہے، کھیل ہے، سائیکل چلانا ہے، رقص کرنا ہے، کسی بھی چیز پر چڑھنا یا اترنا ہے۔ اور نیند کا معمول بنائیں گے، اپنے جسم کو صحت مند بنانے کے لیے، صحت یابی کے لیے کافی وقت دیں گے، باقاعدہ احتیاطی طبی چیک اپ کروائیں گے، اپنی جسمانی شکل کا خیال رکھیں گے، اور اپنے کام، اپنی ملازمت، پیشہ ورانہ سرگرمیوں یا جہاں بھی آپ کا دن گزرتا ہے، وہاں سے واپس آ کر آپ آرام کا وقت ضرور لیں گے۔ جب آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے یا تھک جائیں گے تو اپنے جسم کو قدرتی طور پر ٹھیک ہونے دیں گے، پیناڈول نہیں لیں گے، تاکہ ادویات کے جو ضروریات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ہر روز باہر نکلیں گے اور پیدل چلیں گے، ہر اس 1 گھنٹے کے لیے 10 منٹ آپ الگ کریں گے جو آپ نے بیٹھ کر گزارا ہے، یعنی 1 گھنٹہ بیٹھ کر گزارا ہے تو اب 10 منٹ الگ کر کے اس میں 10 منٹ چلنا پڑے گا، تو اپنے ہر گھنٹے کے حساب سے 10 منٹ کو الگ کر دیں، اور جتنے مجموعی منٹ آپ کے بنتے ہیں اتنے منٹ آپ روزانہ پیدل چلیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ سائیکولوجیکل سیلف کیئر اور نفسیاتی طور پر آپ اپنا خیال کیسے رکھ پائیں گے۔ تو جو بھی سرگرمیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی کے تجربات کو وسیع کرتی ہیں، آپ کے ذہن کو جوان اور لچکدار رکھتی ہیں۔ دے شوڈ بی چیلنجنگ اینڈ ریوارڈنگ۔ تو ان سرگرمیوں کو مستقل طور پر کرنے سے آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں بہتری دیکھیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ اپنے ایک ایسے شوق کو وقت دیں جو آپ زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، فنون، دستکاری، لکھنا، موسیقی، عبادت، تخلیق، باغبانی وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کا بھی ہے۔ نئی چیزیں سیکھیں جو آپ کے شعبے، نوکری، جاب سے متعلق نہیں ہونی چاہیے، یا شعبے سے متعلق اگر ہوں بھی صحیح تو ٹھیک ہے، مگر وہ آپ کے دفتر، کام، ذمہ داریوں سے متعلق نہ ہوں۔ اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ کام شعبے سے غیر متعلق موضوعات پر آپ پڑھیں گے اور چیلنج کرنے والے کام کریں گے، کچھ ایسا کر کے اپنی ذہانت کو اس کے اندر مشغول کریں گے جس میں آپ بہت اچھے نہیں ہیں،
عام طور پہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اپنی سیلف کیئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میری یہ ٹیکنیکس اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ یوز کرنے اور اپنے آپ پر لاگو کرنے اور ان کا احاطہ کرنے کے بعد ہی آپ یہ اندازہ کر پائیں گے کہ یہ کتنی اچھی ٹیکنیکس ہیں اور آپ کو یہ کہاں سے کہاں تک لا کھڑا کرتی ہیں۔ تو کچھ تخلیقی کریں، تخلیقی سرگرمیاں ذہن کو جوان اور چست رکھتی ہیں۔ متجسس رہیں، ایک متجسس ذہن رکھیں، اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں حیران ہوں اور متعلقہ سرگرمی، مشاہدہ، بات چیت، جو بھی ایسا کام آپ نے کیا جس میں آپ حیران ہوئی ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا آپ موقع تلاش کریں۔ اسکرینوں سے وقفہ لیں، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے تمام قسم کی ڈیوائسز، سکرینیں بند کر دیں، موبائل سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور اپنے دماغ کو ملنے والی مسلسل معلومات کی جو ترسیل ہے اس کو روک دیں، کیونکہ انفارمیشن یا جو معلومات غیر ضروری ہیں وہ آپ کے دماغ کو جا رہی ہیں، آپ کے کانوں کے ذریعے، آپ کی آنکھوں کے ذریعے، آپ کی سوچ اور ایموشنز کے ذریعے جو بھی جا رہی ہیں ان کو آپ روکیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے دماغ کو اکیلے میں وقت دیں، اکیلا وقت گزارنے دیں، کچھ نہ کریں۔ ایک ایسی سٹیٹ، ایک ایسی حالت جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی لمبی سوچ بچار نہ ہو، یعنی آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ بیکاز لیٹر آن آئی وانٹ ڈو سم تھنگ۔ تو یہ معلوم شدہ بات ہے کہ بوریت جو آپ کو ہو جاتی ہے وہ ناقابل یقین چیزیں نکال کے لا سکتی ہے، یعنی بوریت کے اندر سے بھی ایجادات نکل کے آتی ہیں بعض اوقات۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ڈیلے جو گریٹیفیکیشن ہے، ڈیلینگ گریٹیفیکیشن ہے، وہ ویسے تو ایک پرابلم سمجھا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھیراپیز کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ میری ٹیکنیکس کے اندر یہ ہے کہ ڈیلے گریٹیفیکیشن جو ہے اس کی پریکٹس کریں، یعنی جتنی بار بھی ممکن ہو تسکین میں تاخیر کریں۔ تسکین میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو سکون اور راحت محسوس ہوتا ہے، جس سٹیٹ سے، جس کنڈیشن سے، جو کام کر کے، وہ فوراً سے ایسے جھٹ سے مت کریں، تھوڑا اپنے آپ کو پین سے گزاریں، تھوڑا اور صبر کریں، تھوڑا اور ویٹ کریں، جتنا ممکن ہو سکے وہ تسکین جو ہے اس میں تاخیر کریں، تو یقین مانیں اس سے آپ کی قوت ارادی اور خود پر قابو بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیں۔ اچھا، صبر سے کام لیں، اگلی بار جب بھی آپ اپنے کسی بھی کام سے قطار میں ہوں، انتظار میں ہوں، تو فون پر وقت گزارنے کی بجائے صبر کرنے کی، مشق کرنے کے موقع کے طور پہ استعمال کریں۔ چھٹی کے دن سفر پر ضرور جائیں اور فطرت میں وقت گزاریں، فطری اطوار کے ساتھ رہیں۔ یقین مانیں میری یہ بہت معمولی سی اور بہت آسان ٹیکنیکس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سرگرمیاں، ان کا یا ان میں سے بیشتر کا آپ احاطہ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جو اگلی ویڈیو میں اگلے پوائنٹس میں بتانے جا رہا ہوں آپ پھر ان کا بھی احاطہ کر پائیں گے۔ اور جب میری یہ ساری سرگرمیاں جو میں اگلی ویڈیو میں بھی بتانے جا رہا ہوں، اپنے ان تمام 6 کیٹیگریز کو، ان کے اندر جو شارٹ میں آپ کو سرگرمیاں اور ٹیکنیکس بتانے جا رہا ہوں، ان میں سے بیشتر کو اگر آپ اپنی زندگی میں رائج کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھ پائیں گے، اپنے آپ کو صحت مند رکھ پائیں گے، اور اگر آپ اپنا خیال رکھ پائیں گے، اپنے آپ کو صحت مند رکھ پائیں گے، تو پھر تب ہی آپ کے پاس یہ آپشن آتا ہے، یہ پاور آتی ہے، یہ طاقت، یہ شکتی آتی ہے کہ پھر آپ کسی اپنے پیارے کا بھی خیال رکھ پائیں گے جس کا آپ خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کو اور ان عادات کو اپنی زندگی میں لائے بغیر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے، وہ ہیلدی نہیں ہوگا، اس میں کوالٹی نہیں ہوگی۔ تو آپ اگر اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے ہیں، اپنے کسی پیارے سے پیار کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے حصے کا خیال بھی لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے خیال رکھنے کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنا خیال رکھنے کی کوالٹی کو، یعنی کہ اس کے بارے میں یا کسی کے بارے میں جو آپ خیال رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی کوالٹی کو بہتر کریں گے۔ تو اس کی کوالٹی کو آپ کیسے بہتر کریں گے کہ جب آپ کسی کا خیال بہتر رکھ سکنے کی اہلیت رکھتے ہوں گے۔ آپ کسی کا خیال بہتر رکھنے کی اہلیت تب ہی رکھ سکتے ہیں جب آپ اپنا خیال رکھنے کی کچھ نہ کچھ اہلیت ضرور رکھتے ہوں، اور اپنا خیال رکھنے کی اہلیت وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کو ان سرگرمیوں میں سے بیشتر سرگرمیوں کے اوپر
جو ہے اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. ان کے اندر ایک مخصوص حد کا صبر ہوتا ہے، ایک مخصوص حد تک کا ان کے اندر فیصلہ سازی ہوتا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک مخصوص انداز ہوتا ہے کیئر کرنے کا، اور صحت مند زندگی ہوتی ہے، صحت مند الفاظ ہوتے ہیں، صحت مند قسم کے ماحول کے اندر وہ رہتے ہیں، تب ہی وہ مثبت رہتے ہیں. اور جو مثبت رہ سکتا ہے وہ تب ہی کسی دوسرے کو مثبت رکھ سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ میری ان بہت آسان سرگرمیوں سے آپ کہاں سے اٹھ کے کہاں تک جا سکتے ہیں. ویٹ کیجئے اور اگلی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیے. بہت شکریہ.